اسی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر نیکسٹ ٹائم اگلی دفعہ اپنے بھائی بنیامین کو یا 11ویں بھائی کو ساتھ لے کے آؤ گے تو ابھی میں نے آپ لوگوں کو اتنا غلہ دیا ہے جو 10 اونٹوں پہ آ سکتا ہے، اگر وہ بھی ساتھ آئیں گے تو غلہ زیادہ ملے گا جو 11 اونٹوں پہ لا سکتے ہیں۔ تو حضرت بنیامین جب آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی عزت سے، اللہ کے حکم سے شاہی پیالہ ان کے سامان میں رکھ دیا۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ بھی بیان ہوا کہ مصر کا یہ بھی قانون تھا کہ کوئی بھی شخص جو غلہ لینے کے لیے آتا ہے یا تجارت کی غرض سے آتا ہے اس کو غلام نہیں بنا سکتے، کوئی سزا ہو یا جیل میں ڈلوائیں گے، جو بھی سزا ہوگی مصر کے قانون کے مطابق وہ تو دی جائے گی، لیکن کسی کو غلام بنا کے کوئی بھی منسٹر یا عزیز مصر اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یوسف کو یہ تدبیر سکھلائی کہ وہ شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں رکھ دیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کنعان کا قانون ہے کہ جس کے پاس بھی چوری کا سامان ملے گا تو کنعان کے قانون کے مطابق اس شخص کو غلام بنا دیا جاتا ہے، اپنے پاس رکھ لیا جاتا ہے۔ تو جب تلاشی شروع ہوئی تو وہ شاہی پیالہ حضرت بنیامین علیہ السلام کے سامان سے نکلا، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے خود اپنے جو خاص خادمین تھے ان کو کہہ کر رکھوایا تھا۔ جب شاہی پیالہ ان کے سامان سے نکلا تو اب جو بھی گفتگو ہوئی آپ نے پوچھا کہ اب اس کی سزا کیا ہے؟ اگر شاہی پیالہ مل جاتا ہے تو انہوں نے کہا جزا ہو، جس کے پاس بھی یہ شاہی پیالہ ملے گا وہ شخص خود ہی اس کی جزا ہو، یعنی اس کو آپ اپنے پاس غلام بنا کے رکھ سکتے ہیں، جو کچھ اس کے ساتھ کرنا چاہیں، جو سزا دینا چاہیں وہ خود اس کی ذات ہی آپ کے لیے آپ کے پاس ہوگی، آپ اس کو جو چاہیں سزا دے سکتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ تفصیل پچھلے جمعۃ المبارک کو بیان ہو چکا ہے۔ اب جب واپس پلٹے اپنے ابا جان یعقوب علیہ السلام کے پاس، جب حضرت یعقوب نے دیکھا کہ بنیامین ساتھ نہیں ہے، آپ نے پوچھا کہ بنیامین کہاں پہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ابا جان مصر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ بنیامین کے سامان میں سے شاہی پیالہ نکلا ہے، تو لہٰذا عزیز مصر نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کلام کیا اس کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام لا ریب کا حصہ بنا دیا، سبحان اللہ، اور فرمایا قال، یعقوب نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہاری اپنی بنائی ہوئی تدبیر ہے، اپنا بہانہ ہے، تمہاری اپنی یہ چال ہے کہ تم لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ بنیامین کے سامان میں شاہی پیالہ نکلا ہے، تو اس شاہی پیالہ کے نکلنے کی وجہ سے عزیز مصر نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا فصبر جمیل، تم لوگ جو بھی کہہ رہے ہو میں اس پہ صبر کرتا ہوں، واللہ المستعان علی ما تصفون، کیوں کہ میرا رب ہی مددگار ہے اگر میں صبر کرتا ہوں۔ اب اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا اور سب کو منع کر دیا کہ آپ کے پاس کوئی بھی نہیں آئے گا، آپ کسی کو نہیں ملیں گے، آپ رو رہے ہیں زاروں کی طرح، جس کو قرآن نے بھی یہاں تک بیان کیا کہ جب اتنا روئے رونے کی آواز، وہ جو کمرہ جس میں آپ بیٹھے ہوئے تھے خلوت نشین تھے، باہر آوازیں آ رہی تھی، تو آپ کے بیٹوں نے کہا حتیٰ تکون حالتاً، آپ اتنا رو رہے ہیں کہ قریب المرگ ہو جائے، او تکون من الحالکین، اتنا رو رہے ہیں کہ اس رونے کی وجہ سے آپ کی موت واقع ہو جائے، آپ کا وصال ہو جائے۔ جب حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کی یہ بات سنی کہ آپ قریب المرگ ہو جائیں گی یا آپ کا وصال ہو جائے گا، اس وقت آپ نے کہا قال انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنی مصیبت کا، اپنے غم کا، اپنے دکھ کا، اپنے حزن کا، اپنی مصیبت کا سارا جتنے بھی میرے اوپر غم آئے ہیں، اس کا شکوہ صرف اور صرف میں اپنے رب سے کرتا ہوں، کیونکہ میرا رب بڑا مددگار ہے۔ کیوں؟ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایسی باتوں کا علم رکھتا ہوں جو تم نہیں رکھتے ہو۔ پتہ کیا
ایسی باتوں کو جانتا ہے جن باتوں کو عام لوگ نہیں جانتے. فرمایا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں اپنے رب کی طرف سے ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کا علم تمہارے پاس ہے ہی نہیں. جب یہ بات ہوئی اس وقت آپ نے یہ کہا یا بنی اذهبوا فتحسسوا، اے میرے بیٹو جاؤ فتحسسوا، تلاش کرو. اب اتنا عرصہ ہو چکا ہے، اتنا عرصہ، یعنی تقریباً 40 سال کے بعد یہ واقعہ آیا کہ عزیز مصر نے حضرت بنیامین کو اپنے پاس رکھا یا واپس پلٹا قافلہ. اب یہ جو بات کر رہے ہیں حضرت یعقوب، یہ 40 سال کے بعد کر رہے ہیں تقریباً. آپ نے فرمایا یا بنی اذهبوا، میرے بیٹو جاؤ فتحسسوا، تلاش کرو. کس کو تلاش کرو؟ من یوسف و اخیہ، یوسف کو اور اس کے بھائی بنیامین کو تلاش کرو. سبحان اللہ. یہ جو آپ نے پہلے فرمایا تھا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایسی باتوں کو جانتا ہوں جن کا علم تمہارے پاس نہیں ہے. حضرت یعقوب کے ارد گرد جتنے بھی برادری والے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، قبیلے والے لوگ تھے یا اس علاقے کے لوگ تھے، سب کا یہی تھا، کہنا تھا کہ یوسف کا وصال ہو گیا ہے، یوسف کو کوئی بھیڑیا کھا گیا ہے. نبی 40 سال کے بعد بھی کہہ رہا ہے کہ یوسف کو تلاش کرو، کیونکہ نبی جانتا ہے کہ یوسف آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ تھا. سبحان اللہ. کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ کوئی زندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن نبی کو علم ہے. جو کہتے ہیں کہ نبی کو کل کا معلوم نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، قرآن کہتا ہے کہ حضرت یعقوب نے 40 سال کے بعد بھی کہا کہ یوسف کو تلاش کرو. سبحان اللہ. آپ یہ کوئی اسی وقت کہہ سکتا ہے نا جس کے پاس علم ہو کہ یوسف کا وصال نہیں ہوا. 40 سال کے بعد تو ہر شخص یہ ایمان رکھنے لگتا ہے، اس کا یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جو 40 سال پہلے گم ہوا ہے وہ اب زندہ نہیں ہے. اگر زندہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی خبر اس کی ہم تک پہنچتی. آپ نے فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا. تلاش کرو لیکن اللہ کی رحمت کے ساتھ. کیوں؟ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے اگر کوئی نا امید ہوتا ہے، کوئی مایوس ہوتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ وہ مایوس ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے، جو حالت کفر پہ ہو. اب قرآن کہتا ہے وہ تلاش کرنے کے لیے واپس گئے مصر، کہ شاید کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو ان کا بھائی واپس کر دیں، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا نا کہ عزیز مصر ہمارا ہی بھائی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا اور رب کائنات نے کنویں سے نکال کر تخت نشین کر دیا، سلطنت کے بادشاہی کے تخت پہ بٹھا دیا. قرآن کہتا ہے فلما دخلوا علیہ، جب وہ سارے دوبارہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا یا ایھا العزیز مسنا، عزیز مصر ہم بڑی مصیبت میں ہیں، ہم بڑے دکھ میں ہیں. وَأَهْلَنَا الضُّرُّ، ہمارا سارے کا سارا قبیلہ قحط میں مبتلا ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، مویشیوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے کیونکہ قحط میں مبتلا ہیں. وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ، ہمارے پاس جو بھی جمع پونجی تھی ہم لے آئے، صرف یہی کچھ تھا. فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، یہ جو ہم نے جمع پونجی تھی ہم جمع کر کے لے آئے ہیں، اسی کے بدلے ہمیں غلہ دے دو. کیوں؟ وہ کہتے ہیں وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اگرچہ یہ جو ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں یہ غلے کی ساری قیمت نہیں ہے. وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، آپ ہم پہ صدقہ کر دیں، خیرات کریں. کیوں؟ ان اللہ یجزی المتصدقین، رب کائنات خیرات دینے والوں کو جزا عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے. اب یہاں پہ جب دیکھا کہ اب میرے بھائی بالکل نا امید ہو چکے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے جو ان کے تکبر کا ذریعہ بنے، جو ان کے غرور کا ذریعہ بنے. اب نہ پیسے ہیں، نہ شان و شوکت ہے، نہ قوت جسمانی ہے، نہ قوت مالی ہے، نہ قوت افرادی ہے. میرے بھائیوں کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے نا امیدی کے. اس وقت رب کائنات کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ اپنا راز ان کے سامنے بیان کریں کہ آپ ہیں کون. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اب میرے بھائی بالکل
میں ہیں، غم میں ہیں، مصیبت میں ہیں، آپ یہ کوئی بھی ایسی بات نہیں کریں گے جن کی بات میں تکبر ہو، غرور ہو، شان و شوکت دکھلائی دے. آپ یہ عزت و انکساری کے ساتھ اگر میں اپنا راز کھولتا ہوں تو اس مصیبت کے وقت یہ اپنے رب کے حضور سچی توبہ کریں، گرائیں گے، اپنے گناہ کی معافی مانگیں گے. آپ نے پوچھا قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کیا تمہیں معلوم ہے تم نے جو کو یوسف کے ساتھ کیا؟ تمہیں یاد ہے یا نہیں ہے یا بھول گئے ہو کہ تم نے یوسف کو مارا، یوسف کو نقصان پہنچایا، یوسف کو کنویں میں پھینکا، پھر یوسف کو غلام بنا کر بیچ دیا، پھر یوسف کو گھر سے نکال دیا، مصر تک پہنچا. یہ ساری باتیں یاد بھی ہیں یا بھول گئے ہو؟ اذ انتم جاہلون، کیا تم بھلا چکے ہو؟ قالوا، جب آپ نے یہ سوال کیا نا ان کو شک ہوا کہ کہیں عزیز مصر ہمارا گم شدہ بھائی یوسف تو نہیں ہے جن کو ہم نے بیچ دیا تھا غلام بنا کر، کہ کہیں وہی یوسف تو نہیں ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا. لیکن یقین کرنا مشکل تھا کہ جس کو کنویں میں پھینکا ہو وہ آج عزیز مصر ہو. انہوں نے سوال کر دیا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، عزیز مصر کے آپ وہی ہمارے بھائی یوسف ہیں. منظر آپ سوچیں، تصور کریں، 40 سال کے بعد اس شخص سے مل رہے ہیں کہ جس کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا، بیچ دیا، مصر تک پہنچا دیا، گھر سے نکلوا دیا اور اپنے والد کو یہاں تک کہہ دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے. 40 سال کے بعد اگر اس شخص کو آپ ملیں اور اس منصب پہ ہو جس منصب کو بادشاہی کا منصب کہا جائے، کیا تصور ہوگا؟ اللہ اکبر. انہوں نے پوچھا، آپ نے کہا قال انا یوسف، ہاں میں ہی وہی یوسف، سبحان اللہ، میں ہی یوسف ہوں جن کو تم لوگوں نے کنویں میں پھینکا تھا. وہذا اخی، یہ جو میرے ساتھ کھڑا ہے یہ میرا بھائی بنیامین ہے. قد من اللہ علینا، میرے رب نے میرے اوپر بڑا احسان کیا ہے. سبحان اللہ، میرے رب نے میرے اوپر بڑی نوازشات کی ہیں، میرے رب نے میرے اوپر بڑی عطائیں کی ہیں. انہو، کیوں کی ہے؟ انہو من یتقی ویصبر، جو شخص بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے، صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس کا رب اس سے ڈرنے والے کی جزا کو، اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، سبحان اللہ، پورا اجر عطا کرتا ہے. قال، جب یہ سنا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے جو عزیز مصر بنا ہوا ہے، انہوں نے کہا تاللہ، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اس بات کی قسم اٹھاتے ہیں، لقد آثرک اللہ علینا، کہ ہمارے رب نے، ہمارے اللہ نے آپ کو اے یوسف کل بھی ہمارے اوپر فضیلت دی تھی اور آج بھی فضیلت دے دی ہے. سبحان اللہ، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، لیکن ہم سب گناہگار تھے، خطاوار تھے، ہم سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا. اب سنیے، جو لوگ اپنا بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں، حتیٰ کہ آج کے دور میں تو لوگ اپنے بھائی سے بھی بدلہ لیتے ہیں. اگر اس کے بھائی نے اس کی مدد نہیں کی تو جب اس کے بھائی کو ضرورت پڑی ہے تو دوسرا بھائی اس سے انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ کل میں تیرے پاس آیا تھا، میں محتاج تھا. اور پھر بدلہ لیتے ہوئے اگر وہ آ جائے تو کہتا ہے کہ میں آج تیری مدد نہیں کروں. ارے آپ سوچیں تو صحیح، واقعہ یوسف سن رہے ہیں کہ جن کو کنویں میں پھینکا گیا، مارا گیا، بیچا گیا، 40 سال تک اپنے والدین سے، اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے دور رکھا گیا، اس کا جواب کیا ہوگا؟ پھر عزیز مصر ہے، بادشاہ ہے، جس کے پاس سارے اختیارات ہیں، قوتیں ہیں، پولیس ہے، افرادی قوت ہے، وہ چاہے تو بدلہ لے سکتا ہے، وہ چاہے تو قتل کروا سکتا ہے، وہ جس طرح چاہے انتقام لے سکتا ہے. لیکن یوسف نے یہ نہیں کہا کہ جس طرح تم لوگوں نے مجھے مارا ہے، آج میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، میں تمہیں مارتا ہوں. جس طرح مجھے کنویں میں پھینکا گیا ہے، آج میرے پاس سارے اختیارات ہیں، تمہیں جیل میں دلواتا ہوں. فرمایا نہیں نہیں، یہ کام نہیں کرتا ہوں. قال لا تثریب علیکم
کوئی پکڑ نہیں ہے، تم سب آزاد ہو، سبحان اللہ، سب آزاد ہو۔ یغفر اللہ لکم، تو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کرے کہ تم لوگوں نے گناہ کیا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب پوچھا کہ ابا جان کی خبر سناؤ، ان کی حالت کیسی ہے، صحت کیسی ہے، طبیعت کیسی ہے، ان کے حال کے بارے میں خبر دو۔ قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان اے یوسف، اے ہمارے بھائی، آپ کے غم میں اتنے روئے اتنے روئے اتنے روئے کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، داڑھی وقت سے پہلے سفید ہو گئی، وہ مریض ہیں، دیکھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ تم میں سے کوئی ہے جو میری یہ جو قمیص ہے میں نے پہنی ہوئی ہے اس کو میرے والد تک پہنچا دے۔ سبحان اللہ۔ کرنا کیا ہے؟ فَالْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، بس اس قمیص کو میرے والد کے چہرے پہ رکھنا ہے، چہرے پہ رکھنے کے بعد رب کائنات اس قمیص کی برکت سے ان کی بینائی لٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ ارے نبی کی قمیص میں اتنی برکت، اتنا وسیلہ، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے کہ مولا میرے والد کی بینائی کو لٹا دے، فرمایا میری قمیص لے جاؤ، میرا لباس لے جاؤ، صرف اس لباس کو میرے ابا جان کے چہرے پہ رکھنا، اس لباس کی برکت سے رب کائنات ان کی بینائی کو لٹا دے گا، سبحان اللہ، ان کی بصارت کو لٹا دے گا۔ کہتے ہیں وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، جب لے جاؤ اس وقت جب پہنچو تو سارے قافلے والوں کو، میرے گھر والوں کو میرے پاس لے آنا، یہاں مصر میں۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب ان میں سے ایک بھائی، قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قمیص لے کے نکلا اپنے گھوڑے پہ، قَالَ أَبُوهُمْ، اللہ اکبر، نبی کا علم دیکھیں، نبی کا اختیار دیکھیں، نبی کی بصارت دیکھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں ہے، آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، قال ابوہم، ادھر مصر سے سوار نکلا ہے یوسف کے قمیص کو لے کر۔ قرآن کہتا ہے کہ یعقوب نے کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مہک آ رہی ہے۔ مجھے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جیسے یوسف چل رہا ہے، مفسرین نے لکھا کہ یہ تقریباً 8 میل سے زیادہ مسافت سے خوشبو آئی تھی، 8 میل سے زیادہ۔ لولا ان تفندون، آپ نے فرمایا اگر یقین کرو، اور یہ بات میں کہتا ہوں کہ مجھے یوسف کے قمیص کی، یوسف کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تو مجھے پاگل نہ سمجھو، یہ نہ کہو کہ میں پاگل ہوں، میں ایسے یوسف کا نام لے رہا ہوں، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، آپ کے قبیلے والوں لوگوں نے، رشتہ داروں نے جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، قالوا تاللہ، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، انک لفی ضلالک القدیم، آپ کو آج بھی اسی پرانے یوسف سے محبت ہے، اسی کی محبت میں آپ کہہ رہے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، 40 سال کے بعد بھی آج بھی آپ یوسف کی محبت میں وارث ہیں۔ وہاں پہ قرآن آگے کہتا ہے فلما جاء البشیر، جب وہ خوشخبری دینے والا آیا، خوشخبری تو نہیں تھی، قمیص تھا، کہتے یوسف علیہ السلام کا قمیص تھا اس قاصد کے پاس۔ قرآن کہتا ہے کہ اب وہ صرف قاصد نہیں تھا، اب وہ بشیر تھا، خوشخبری دینے والا تھا۔ کس شے کی خوشخبری؟ القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، کہ جیسے ہی اس نے یوسف کا قمیص یعقوب کے چہرے پہ رکھا تو ان کی بینائی لوٹ آئی، سبحان اللہ، جو یعقوب دیکھ نہیں سکتے تھے وہ دیکھنے لگ گئے، فارتد بصیرا۔ اس وقت جب دیکھنے لگ گئے نا، اس وقت آپ نے فرمایا، یعقوب نے قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنے رب سے ایسی باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ، یہی تو میں جانتا تھا کہ یوسف زندہ ہے، یہی تو میں جانتا تھا کہ یوسف کے آنے کی خوشبو آ رہی ہے، یہی تو میں جانتا تھا کہ یوسف کا وصال نہیں ہوا ہے، آج
وہ حقیقتاً ثابت ہو چکا ہے کہ جو میں نے کہا ہے وہ سچ تھا. انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون. آگے آئیے. اب جب سارے بھائی واپس آ گئے, انہوں نے کہا یا ابانا, اے ہمارے ابا جان, یہ عقیدے کی بات ہے, ہمارے ابا جان, استغفر لنا ذنوبنا, ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کی معافی طلب کیجئے, سانو معافی لے کے دیو اللہ تعالیٰ, معافی طلب کیجئے ہمارے لیے. اب معافی کس سے مانگنی چاہیے؟ اللہ رب العزت سے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بجائے یہ کہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے معافی مانگے, کیا کس کو رہے ہیں کہ ہمیں معافی لے کے دیں اپنے ابا جان کو. عرض کر رہے ہیں کہ ابا جان ہمیں معافی لے کے دیں. انا کنا خاطئین, بے شک ہم سے بڑا غلط کام ہوا ہے. اب آگے حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا علیہ السلام کہ مصلی بچھاؤ, 2 رکعت نماز پڑھو, اللہ سے معافی مانگو. معاف تو اللہ ہی کرتا ہے. اگر کوئی اللہ سے معافی مانگتا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. لیکن جو کسی کے پاس جا کر دعا منگوائے اور یہ عقیدہ رکھے کہ اگر یہ شخص جو اللہ کا نیک بندہ ہے اگر میرے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کر دے گا, میری دعا تو رد ہو سکتی ہے لیکن رب اپنے اس نیک بندے کی دعا کو رد نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے تو قرآن اس کو جواب دے رہا ہے. حضرت یعقوب نے یہ نہیں کہا کہ میں دعا سکھلاتا ہوں, آپ دعا مانگیں یا نماز پڑھیں یا توبہ کا طریقہ یہ ہے. فرمایا نہیں, قال سوف استغفر لكم ربی, میں اپنے رب سے تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا, معافی طلب کروں گا. انه هو الغفور الرحیم, بے شک میرا رب بڑا بخشنے والا ہے, بڑا رحم فرمانے والا ہے. اب کیا ہوا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کے حضور کے گڑا کر معافی مانگی, اپنے بیٹوں کے لیے دعا کی. دعا کے بعد قرآن کہتا ہے کہ وہ سارے قبیلے والے لوگ چلے. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. سارے یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے, آپ کے والدین بھی حاضر ہوئے. وقال, یوسف علیہ السلام نے مصر کی حدود سے باہر نکل کر اپنے قبیلے والوں کا, اپنے والدین کا, اپنے بھائیوں کا, اپنے رشتہ داروں کا استقبال کیا. استقبال کرتے ہوئے کہا ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین, آپ آئیے مصر میں داخل ہو جائیے. مصر میں ہر طرف امن ہی امن ہے, امان ہی امان ہے. وہاں پہ آخری بات فرمایا ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا, تخت لگا ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہوئے, العرش کا معنی ہے تخت, تخت لگا ہوا, آپ تخت پہ تشریف فرما ہیں. آپ کے والد اور آپ کے بھائی تخت کے نیچے کھڑے ہیں, آپ اپنے تخت سے اترے, اپنے والدین کا ہاتھ پکڑا. قرآن کہتا ہے کہ ہاتھ پکڑ کر رفع ابویہ, اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کر ان کو تخت کے اوپر لے آئے, اپنے ساتھ لے آئے. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا, آپ کے والدین بھی اور آپ کے 10 بھائی بھی, آپ کے والدین بھی اور آپ کے 10 بھائی بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر گئے. آپ کو سجدہ تعظیم ہی کیا, سجدہ عبادت نہیں کیا, کیونکہ سجدہ تعظیم بھی آقا کریم علیہ السلام کی شریعت میں حرام کیا گیا. سابقہ انبیاء علیہ السلام کی امتوں میں سجدہ تعظیم ہی کرنا, عزت کے لیے, احترام کے لیے, تکریم کے لیے سجدہ کرنا جائز تھا. قرآن کہتا ہے اس سب نے سجدہ کیا. وقال, تو یوسف نے یعقوب اپنے ابا جان سے عرض کیا, ابا جان یا ابتی ھذا تعبیر رؤیایا من قبل, جو میں نے کئی سال پہلے خواب دیکھا تھا, 11 کوكبا, کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں, سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. آج آپ سب کو اپنے سامنے سجدے کی حالت میں دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو آپ نے کئی سال پہلے بتائی تھی. انی رأیت 11 کوكبا قد جعلها ربی حقا, بے شک میرے رب نے مجھے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے. وقد احسن بی, مجھے اعلیٰ جگہ عطا کی, اعلیٰ منصب دیا.
اذ اخرجنی من السجن، مجھے جیل سے نکلوایا، وجاء بکم من البدو، تم لوگوں کو قرآن سے بلوایا، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد جبکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی، مجھے جلا وطن کروا دیا گیا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑا کرم فرمانے والا ہے، بڑا نرم ہے، بڑی رحمتیں کرنے والا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، وہ جانتا بھی ہے اور دانا بھی ہے۔ اس وقت آپ نے دعا کی، آخری دعا، رب قد آتیتنی، اے میرے رب، من الملک، تو نے مجھے بادشاہت عطا کی، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دیا، فاطر السماوات والارض، اے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا سہارا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ توفنی مسلمن، مجھے اسلام پہ موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور میرا حشر نیک لوگوں کے ساتھ کرنا، اللہ والوں کے ساتھ کرنا۔ پھر جب واقعہ یوسف مکمل ہوا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ جو ہم نے سارا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں۔ کیوں؟ وما کنت لدیہم، جب یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو رہا تھا، جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا، اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون، جب انہوں نے مکر کیا، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اکثر لوگ اس بات پہ ایمان نہیں لائیں گے، اس واقعہ سے سبق حاصل نہیں کریں گے، ہدایت حاصل نہیں کریں گے، نصیحت حاصل نہیں کریں گے۔ فرمایا وما تسألهم علیہ من اجر، ان سے اعلان کر دو کہ میں نے جو بھی تبلیغ کی ہے، جو بھی واقعہ یوسف بیان کیا ہے، اس بیان کے عوض میں تم لوگوں سے کسی بھی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں، کوئی بھی عوض نہیں مانگتا ہوں۔ کیوں؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ جو ہم نے واقعہ یوسف بیان کیا ہے، یہ صرف اور صرف تمام جہانوں کی نصیحت کے لیے بیان کیا ہے، ہدایت کے لیے بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت کم ہوتا ہے کہ مساجد میں کسی بھی صورت کی مکمل تفسیر بیان کی جائے۔ جمعے کے دن ہم نے تقریباً واقعہ یوسف علیہ السلام سورہ یوسف کی پہلی آیت مبارکہ سے لے کر آخری آیت مبارکہ سے جو آخری رکوع ہے اس سے پہلے تک جہاں پہ واقعہ یوسف مکمل ہوتا ہے، اس کی تفسیر مکمل کی ہے۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ رب کائنات جو کچھ ہم نے بیان کیا ہے واقعہ یوسف علیہ السلام، اور جنہوں نے سنا ہے، بیان کرنا اور سننا، اس کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرما کر حاضرین کو، سامعین کو، شرکت کرنے والوں کو خیر عطا فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے نیک مقاصد کو پورا فرمائے، ان کی نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ آمین۔ بہت کم ہوتا ہے، یہ تقریباً 2 ماہ سے واقعہ یوسف علیہ السلام بیان ہوا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے یہ سارا کچھ رب کائنات نے قبلہ پیر صاحب میاں محمد نعیم محمدی سیفی آپ کی وساطت سے اور آپ کے جو بھی معاونین ہیں آپ کے ساتھ کھڑتے ہیں، ملتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، ان کے تعاون سے ہم نے یہ واقعہ یوسف علیہ السلام شروع کیا۔ ایک جمعہ وہ تھا کہ جس دن حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوا، آج وہ جمعہ ہے کہ ہم نے حضرت یعقوب کی پیدائش سے لے کر پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر آپ کے تخت پہ آنے تک اور پھر کام کے ختم ہونے تک پورا واقعہ یوسف کو مکمل کیا اور بیان کیا۔ رب کائنات کے حضور دعا ہے کہ ہم بھی اس واقعہ کے بیان کے عوض کسی بھی اجر کا مطالبہ نہیں کرتے، صرف اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور سننے والوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ سوال ہے کچھ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ امام عبداللہ ابن مبارک کون تھے؟ صحابی تھے، تابعی تھے یا کوئی اور تھے؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں تھے، لیکن آپ کا شمار کبار تابعین میں سے ہوتا تھا۔ کبار تابعین یعنی کبار تابعین سے مراد یہ ہے کہ جن کے بڑے بڑے علماء، فقہاء، مجتہدین، محدثین، متکلمین شاگرد ہوئے اور جنہوں نے بہت سے صحابہ کرام کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک ایسی شخصیت ہیں،
ایک واقعہ یاد آ گیا ہے کہ آپ جو ہے اپنا جو مال کا صدقہ و خیرات ہوتا تھا یا جو آپ زکوٰۃ نکالتے تھے اپنے شہر سے باہر جا کے دیتے تھے، شہر سے باہر جا کے. بڑا پیارا واقعہ ہے. آپ کی شکایت ہو گئی، جو اس وقت گورنر تھا وہاں کا کوفہ کا، شکایت یہ ہوئی کہ جو عبداللہ ابن مبارک ہیں یہ اپنے مال کی جو زکوٰۃ ہے یا صدقات و خیرات ہے اپنے شہر میں نہیں دیتے ہیں بلکہ دیگر شہروں میں جا کر دیتے ہیں. آپ کو بلوایا گیا اور پوچھا کہ بات کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ آپ اپنے شہر میں زکوٰۃ نہیں دیتے، صدقات و خیرات نہیں دیتے. آپ نے فرمایا کہ میں صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ وہاں دیتا ہوں یہاں پہ قال اللہ قال رسول اللہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے مل جائیں. یعنی مدارس میں جہاں پہ لوگ دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ جا کے ان کو ڈھونڈ کر اپنے مال میں سے جو صدقات اور خیرات ہوتے ہیں ان کو دیتا ہوں. والی نے پوچھا گورنر نے وجہ کیا ہے، کیوں دیتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ وہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو انبیاء کرتے رہے ہیں. انبیاء نے تبلیغ کی تو لہذا جس جگہ بھی، جس ادارے میں بھی، جس مدرسے میں بھی، جس مسجد میں بھی قال اللہ قال رسول اللہ پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، ان جگہوں کو تلاش کرتا ہوں، وہاں پہ بیٹھنے والوں پہ اپنے مال کو تقسیم کرتا ہوں. سبحان اللہ. تاکہ کیوں؟ تاکہ دین کا فریضہ، دین کی تبلیغ ان کی زبانوں سے انسانیت تک پہنچتی رہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قال اللہ قال رسول اللہ قال اللہ قال رسول اللہ، اللہ نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا، ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں. ہم نے تو کبھی اپنی زکوٰۃ بھی اہتمام کے ساتھ ادا نہیں کی. آپ کا شمار کی بار تعبیر میں سے ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ قصر نماز کتنے کلومیٹر پر ہوتی ہے؟ قصر نماز جو ہے 92 کلومیٹر. کتنے؟ 92 کلومیٹر، 57.5 میل. بعض اہل سنت کا فتویٰ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ 78 کلومیٹر. کتنے؟ 78 کلومیٹر جتنی اگر آپ مسافت طے کر لی ہے تو وہاں پہ آپ نے قصر نماز ادا کرنی ہوتی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ وہاں پہ نیت کریں 15 دن سے کم رکنے کی. اگر 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رکنے کی نیت کریں گے تو پھر چاہے آپ 102 200 300 کلومیٹر بھی سفر کر لیں تو آپ قصر نماز نہیں بلکہ مکمل نماز ادا کریں. لہذا دو فتوے ہیں، 78 کلومیٹر اور 92 کلومیٹر. لیکن زیادہ تر ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ 92 کلومیٹر پہ پڑھتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ قصر نماز شروع کب کرنی ہے؟ قصر نماز شروع کب کرنی ہے؟ آپ اس شہر سے سفر کر رہے ہیں، اگر اس شہر کی حدود سے باہر نکل گئے، شہر کی حدود سے، اور اس شہر کے ساتھ جتنے بھی علاقے ملتے ہیں، آبادیاں ملتی ہیں، اس سے آپ باہر نکل رہے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو قصر نماز ادا کریں. یعنی اس وقت سے آپ کی قصر نماز شروع ہو گئی ہے، اس وقت تک جب تک آپ اپنے شہر میں گھر کی حدود میں واپس نہیں آتے ہیں. جب گھر میں آ جائیں تو مکمل نماز پڑھے گا یا قصر نماز ادا کرے گا، یہ مسئلہ یاد رکھیں. اگر تو وہ گھر میں واپس آ جاتا ہے اور اس نے ایسی نماز پڑھنی ہے جس کا بھی وقت ہوا ہو، یعنی ادا پڑھنی ہے، قضا نہیں پڑھنی، تو پھر تو مکمل پڑھے گا. لیکن اگر ایسی نماز پڑھنی ہے جو اس کی قضا سفر میں ہوئی لیکن اب اس کی قضا گھر میں کرنا چاہتا ہے، مثال دیتا ہوں، آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی تھی سفر میں، ظہر کا وقت ہو گیا تھا، ادا پڑھنی تھی، لیکن آپ پڑھ نہیں سکے کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے. اب ظہر کا وقت نکل گیا ہے، اب آپ گھر واپس آ گئے، گھر میں آپ ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو نماز سفر میں قضا ہوئی ہے وہ گھر میں آ کے مکمل پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟ تو لہٰذا یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو نماز بھی آپ کی سفر میں قضا ہوئی ہے وہ آپ چاہے سفر میں پڑھیں چاہے گھر میں پڑھیں، آپ نے وہ نماز قصر ہی پڑھنی ہے، پوری نماز نہیں پڑھنی. اگر آپ ظہر کی نماز سفر میں قضا ہوئی، آپ اپنے گھر پہنچ کے عصر کی نماز سے پہلے یا اذان کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد جب آپ کو ٹائم ملا اب آپ ظہر کی نماز قضا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ گھر میں آپ مکمل نماز نہیں پڑھیں گے بلکہ قصر نماز ادا کریں. کیوں؟ اعتبار اس وقت کا ہوگا جس وقت آپ نے ظہر کی نماز ادا پڑھنی تھی اور وہ وقت تھا قصر کا.
उस वक्त तो आप पढ़ नहीं सके, तो लिहाजा जब आप कज़ा पढ़ेंगे तो कज़ा उसी के मुताबिक पढ़ेंगे जितनी आपने अदा पढ़नी थी। तो अदा में 2 रकअत नमाज पढ़नी थी, तो लिहाजा कज़ा में भी कितनी नमाजें पढ़ेंगे? 2 रकअत नमाज पढ़ेंगे। अब सवाल पूछता है, मेरी नमाज कज़ा हुई घर में, मैंने ज़ोहर की नमाज पढ़नी थी उसके वक्त में, लेकिन नहीं पढ़ सका, सफर पे चला गया। अब जब मैं सफर में गया हूं तो सफर के दौरान मुझे इतना वक्त मिल चुका है कि मैं ज़ोहर की नमाज कज़ा पढ़ सकता हूं। तो क्या अब सफर में ये जो कज़ा नमाज है ये पूरी पढ़ेंगे या कसर पढ़ेंगे? हमने उसूल क्या बयान किया है कि जिस वक्त वो नमाज अदा होनी थी, जो वक्त मुकर्ररा था, उसका टाइम देखना है कि वो घर में था या सफर में था। अब यहाँ पे ज़ोहर की नमाज आपकी कहाँ पे कज़ा हुई? घर में। तो घर में कितनी रकातें पढ़नी थी? 4। तो लिहाजा आप इस नमाज की कज़ा यहाँ भी करें, सफर में चाहे घर में, आपने 4 ही पढ़नी, कसर नमाज नहीं पढ़नी। ये कज़ा का उसूल था। अगर मुसाफिर सफर पर रवाना है तो वो कसर नमाज कैसे अदा करेगा? मसलन पहले कादा में क्या पढ़ेगा और दूसरे कादा में क्या पढ़ेगा, या दोनों कादा में एक जैसा हुक्म है? अगर नमाज कसर है सिवाय मगरिब नमाज के, उसका तो एक ही कादा है, उसके 2 कादे। कादा का मतलब क्या है कि जो हम आखिर में बैठते हैं तहियातु लिल्लाहि व सलावात व तय्यिबात पे जो बैठते हैं उसको कादा कहते हैं। अब आपका जब एक ही कादा है तो आप तहियात से लेके यौम यक़ूमुल हिसाब तक पूरा पढ़ के सलाम फेरेंगे। लेकिन अगर मगरिब की नमाज है तो जैसे आप घर में अदा करते हैं वैसे ही सफर में अदा करें। कसर नमाज के बड़े अहकाम हैं। एक और मसला है, अगर आप ऐसे इमाम के पीछे खड़े हैं, जो इमाम वहां का मुकीम है, क्या है? मुकीम है, तो मुकीम नमाज के पीछे अगर आप मुसाफिर हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, क्योंकि इमाम की इब्तिदा में खड़े हैं, और आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नमा जुइलल इमामु लियुतम्म बिही, कि किसी शख्स को इमाम बनाया इसलिए जाता है कि उसकी इब्तिदा की जाए, उसकी इत्तिबा की जाए, उसकी पैरवी की जाए। तो जो शख्स भी, जो मुसाफिर भी मुकीम इमाम के पीछे नमाज पढ़ेगा वो पूरी नमाज अदा करेगा, कसर नमाज अदा नहीं करेगा। इमाम 4 पढ़ रहा है तो 4 अदा करेगा, इमाम फजर की 2 पढ़ रहा है तो 2 ही अदा करेगा, यानी इमाम की इब्तिदा में मुकम्मल नमाज अदा करेगा। लेकिन अगर कोई इमाम मुसाफिर है, इमाम क्या है? मुसाफिर है, और लोग क्या है? मुकीम है। मुकीम लोगों में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो जमात करवा सके, तो उन्होंने मुसाफिर शख्स को आगे खड़ा कर दिया। अब हुक्म क्या है? फतह मक्का के मौका पे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जब कसर नमाज अदा की, और बात सहाबा किराम से भी ये फेल साबित है, जब आपने 2 रकात नमाज अदा की तो मुकीम जो लोग थे मक्का के, उनको आपने फरमाया अतिम्मू सलावातकुम, अपनी नमाजें मुकम्मल करो। इससे ये मसला होता है कि जब आप मुसाफिर शख्स के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और आप मुकीम हैं, तो मुसाफिर इमाम 2 रकात पढ़ के सलाम फेर देगा। और सुन्नत ये है कि वो इमाम अरबी में के, उर्दू में नहीं, अरबी में के, जो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपनी नमाजें मुकम्मल करो, अतिम्मू सलावातकुम। तो जो मुकीम शख्स होगा वो अपनी बकिया रकात जो है वो मुकम्मल करके सलाम फेरेगा। सवाल ये है यहाँ पे, अगर मुकीम इमाम है तो मुसाफिर को इजाजत नहीं है 2 पढ़ने की, ऐसे है नहीं। लेकिन अगर मुसाफिर इमाम है तो मुकीम को इजाजत नहीं है 2 पढ़ने की। दोनों मसलों में इख्तिलाफ क्यों? हमने क्या कहा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इमाम बनाया इसलिए जाता है कि उसकी मुकम्मल पैरवी की जाए, उसकी मुकम्मल इत्तिबा की जाए। अब वो जो शख्स मुकीम है, जो मुसाफिर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा है, उसको 2 पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं है? क्योंकि उसने 2 रकात में इमाम की पैरवी मुकम्मल कर ली है और इमाम नमाज से निकल चुका है। अब वो जो 2 रकात इजाफी पढ़ रहा है, बकिया जो रकात पढ़ रहा है, उसमें ये नहीं है कि इमाम की पैरवी की या इमाम की इत्तिबा की मुखालफत हो रही है। लेकिन अगर मुसाफिर शख्स पीछे नमाज पढ़ रहा है, वो 2 पढ़ के सलाम फेर दे, तो अभी इमाम ने सलाम नहीं फेरा, तो लिहाजा उसकी तरफ से फिर इमाम की इत्तिबा की मुखालफत हो जाएगी, और इमाम की इत्तिबा की मुखालफत से शरीयत ने मना फरमाया। इस वजह से दोनों मसलों में इख्तिलाफ है। ये सवाल है जी, क्या हमसाया या भाई जो हक पर होगा या बेहक होगा, दोनों में गुनाहगार कौन होगा? सवाल की समझ नहीं आई।
क्या हमसाया या भाई जो हक पर होगा या बेहक होगा, तो दोनों में गुनाहगार कौन होगा? अभी जिसने ज्यादती की है, जो नाहक है, जिसकी तरफ से जुल्म हुआ है या हक तलफी हुई है, वही हमसाया क्या होगा? गुनाहगार होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआ है कि रब्बे कायनात हमें सही मसाइल सीखने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आपको मालूम है कि यहाँ पे इदारा भी है, बच्चियों का इदारा भी है, बच्चों का इदारा भी है और मस्जिद का काम भी है। हफ्ते के बाद यहाँ पे मस्जिद की खिदमत के लिए आपसे इल्तिमास किया जाता है, अर्ज़ किया जाता है, तो हफ्ते के बाद बढ़ चढ़ कर मस्जिद की खिदमत किया करें। रब्बे कायनात आपका खिदमत करना अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर आपके घरों में खैर और बरकतें अता फरमाई। कार साहब, ये जो ज़कात देते हैं इस पे आप नाम रख सकते हैं, यानी कि ये इसके नाम पे कर्ज जैसे सदका देते हैं? अगर आप ज़कात किसी और के माल में निकाल रहे हैं, किसी और के माल में, तो फिर ज़रूरी है कि जिसके माल से आप ज़कात निकाल रहे हैं वो आपको अपना वकील बनाए, अपना नायब बनाए और ये कहे कि आप मेरी तरफ से मेरे माल में से ज़कात निकाल सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। जब ऐसी सूरत है तो फिर नाम लेना होता है, यानी जब आप देंगे ना किसी मुस्तहिक के हाथ में, उस वक्त नियत करते हुए आपने ये कहना होना कि ये ज़कात फुलां इब्ने फुलां के माल में से है, नाम ले। लेकिन अगर आप अपनी दे रहे हैं तो फिर अपना नाम लेना होगा, यानी अपनी तरफ से नियत करनी है कि मैं अपने माल में से ये ज़कात अदा करता हूँ। नहीं, इस पे नाम रख सकता हूँ, मैं वालदा के सदके दे रहा हूँ ये आपको ज़कात। नहीं, ये है फ़र्ज़ सदका। फ़र्ज़ सदके में आप किसी का नाम नहीं रख सकते। क्यों? आप फ़र्ज़ अदा, मसलन आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हैं, 4 रकात नमाज फ़र्ज़, कि आप कह सकते हैं जिस तरह आप नफल में कहते हो कि मैं 2 रकात नमाज नफल अपने उस्ताद के लिए पढ़ रहा हूँ, या अपने पीर के लिए पढ़ रहा हूँ, या अपने शेख के लिए पढ़ रहा हूँ, या अपने वालिदैन के लिए पढ़ रहा हूँ। नफलों में आप कह सकते हैं, नहीं कह सकते? क्या फ़र्ज़ नमाज में ऐसा कह सकते हैं कि 4 रकात नमाज ज़ोर में मैं पढ़ रहा हूँ, अपने वालिदैन के लिए पढ़ रहा हूँ? क्यों? इसलिए कि ये आपके लिए इजाफी नहीं है, ये आपके ऊपर फ़र्ज़ है, ये आपने अदा करनी है, इसका सवाब आपको मिलेगा। हम उसके बाद जो आप दुआ मांगेंगे ज़कात देते हुए, दुआ मांगने के अल्लाह ताला मेरे वालिदैन की बख्शिश फरमाए, तो इस नेक अमल की बरकत से रब्बे कायनात उनको अजर अता फरमाएगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी माँ की तरफ से दे रहा हूँ या वालिद की तरफ से। नहीं, ज़कात फ़र्ज़ है, जिसके माल में होगी वही अपनी नियत करेगा।